الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام بھائی تسی محفل دے اندر تشریف فرماؤ اے سٹائل جڑا نا تہاڈا اے محفل بہ کے تقریر سننے والا نہیں مہربانی کرو اگر تسی کوئی گفتگو سننا چاہتے ہو تے اپنے حاضر ہونے دا ثبوت دیندیا ہویا نبی پاک دی بارگاہ درود و سلام دے نظرانے پیش کرو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا الہی غنچۂ امید بکشا گلے از روضہ جاوید بنما زبان تا بودر دہاں جائے گی ثنائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بود دل پذیر ہزار بار بشویم دہنز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نفر القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر اللہ جل جلالہ و آدم شانہ و اما نوالہ و اتم برہانہ دی حمد و ثناء بعد آقائے دو جہاں سیاہ لا مکان باعث کون و مکان رسول انس و جان رسول ثقلین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ قوسین احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام ہدیہ عقیدت پیش کرن تو بعد نہایتی واجب الاحترام علماء کرام ناتخواں حضرات قراء حضرات اور اہل سنت و جماعت دے بزرگوں اور دوستوں اج دی اے محفل مبارکہ عزیز القدر جناب محترم غلام محمد مرحوم بھٹی صاحب اللہ تعالیٰ
اس دی قبر نو منور تے روشن فرمائے. انہاں دے لواحقین، انہاں دے بیٹے بھتیجیاں نے، بھانجیاں نے، عزیزاں نے، دوستاں نے مل کے انہاں دے اصحال ثواب واسطے اپنی اس رہائشگاہ دے اتے بڑی محبت تے خلوص نال انتظام فرمایا ہے. اللہ پاک انہاں نوجواناں دے اس انتظام نو قبول و منظور فرمائے اور انہاں نو اس دا اجر عظیم نصیب فرمائے اور اس محفل نو قبول فرما کے غلام محمد مرحوم نو اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. دوستو اور بزرگو، پچھلی مرتبہ جدوں تہاڈے کول پنڈ حاضری ہوئی سی تے قرآن مجید دی اے آیا کریمہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اس دے اتے تھوڑی جی گفتگو ہوئی سی. اج دی اس نشست دے اندر قرآن مجید دی جس آیا مقدسہ دا میں آپ حضرات دے سامنے تلاوت کرن دا شرف حاصل کر چکیا ہاں، اس دے متعلق چند گزارشات، اس دا مفہوم آپ حضرات تک پہنچانا مقصود ہے. بڑی کامل توجہ دی ضرورت ہے، مکمل توجہ فرماؤ گے تو تاں گفتگو آپ حضرات تک پہنچے گی. پہنچتے رہیے، دلوں تک تاں پہنچے گی، سمجھ تاں آئے گی. اور ایک بات اور یاد رکھو، قرآن پاک پڑھن لگیاں یہ بات ذہن چ رکھو کہ قرآن جتنا بھی آیا ہے، دن نو آیا ہے، رات نو آیا ہے، سفر چ آیا ہے، قیام چ آیا ہے، سرما دے موسم چ آیا ہے یا گرما دے موسم چ آیا ہے، مکے وچ آیا ہے یا مدینے وچ آیا ہے، قرآن جس مقام تے بھی آیا ہے، قرآن سارا دا سارا حضور تے نازل ہویا ہے. ایک آیت بھی کوئی مائی دا لال پورے قرآن دی ایسی نہیں دکھا سکتا جڑی حضور تو علاوہ کسے تے نازل ہوئی ہوئے. سارا قرآن ہی حضور تے نازل ہویا ہے. تو ہو سکتا نا بھئی اللہ کسے صحابی نو آندہ بھی آیت تھی تو حضور کو دے آئی، کسے صحابی والا آیت نہیں آئی، کسے اہل بیت دے فرد تے آیت نہیں آئی. جدو بھی قرآن دا نزول ہویا ہے تے آمنہ دے لال تے ہویا ہے. قرآن پڑھ دیا ہویا اے بات یاد رکھو کہ قرآن پڑھن دے طریقے دو نے. ہے قرآن ہی رب دا پر پڑھن دے طریقے دو نے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا زمانہ اقدس ہے تو ایک آدمی آ کے عرض کرتا ہے کہ عمر فاروق یار ساڑھے محلے دی مسجد دا جڑا امام ہے نا وہ ہر روز فجر دی نماز تریے پارے دیئے سورت آباسا و تولا ان جاءہ العاما وما یدریک لعلہ یزکا، ہر فجر دی نماز وہ یہ سورت ہی پڑھتا ہے. توجہ ہے؟ ہون وہ پڑھتا قرآن ہے. ایک شکایت علی گل آئی، ایک مسئلہ اگر تسی یاد کر کے گھر چلے گئے تو میں سمجھاں گا کہ تسی تقریر سن بھی لئیے، سمجھ بھی لئیے تو تقریر آن دا تان فائدہ بھی ہو گیا. باقی تو اڈی مرضی کرے تو سمجھنا، مرضی کرے تو تان چھٹی ہے. ایک مسئلہ سمجھ لو. ہون پڑھتا قرآن ہے، بندہ آ کے صحابی رسول آ کے حضرت عمر دی خدمت جج کرتا ہے جی قرآن پڑھتا ہے تے ہر فجر دی نماز جو سورت پڑھتا ہے آباسا و تولا ان جاءہ العاما. ہوں اس سورت دا پس منظر تے شان نزول سن لو کہ نبی پاک سرکار دی بارگاہ مکے دے چودھری آئے، اشراف قریش آئے تو انہوں نے آکھیا بھی سن تبلیغ علیحدہ دیو، اے جڑے تواڈے غریب تے اے لاچار دے صحابہ نے نا انہوں نے ذرا وکھریاں قرآن پڑھایا کرو تو سن علیحدہ سنایا کرو. حضور بیٹھے نے.
حضور انہوں نے دین دی تبلیغ دے رہے ہیں، حضور انہوں نے دس رہے ہیں۔ ایک نابینا صحابی نے عبداللہ ابن ام مکتوم آپ تشریف لائے تے آپ حضور نے عرض کر دیں یا رسول اللہ تیرا میں نے مسئلہ پہلے دس لیا جی۔ نبی پاک سرکار دے چہرہ انور تے ناگواری دے آثار ظاہر ہوئے کہ میں انہاں نو گل پہ دسنا، یہ درمیان وچ روک دے میں۔ یہ اندھا صحابی ہے، وہ جانتا نہیں کہ بارگاہ مصطفیٰ دے اندر کون موجود نے، حضور کنہ نال گفتگو فرما رہے ہیں، وہ اپنے سٹائل نال پوچھدا پیا، حضور دے چہرے تے ناگواری دے آثار آئے، رب قرآن وچ تنبیہ فرمائی آبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا۔ مفہوم انج سمجھو، رب پیا فرماندا ہے محبوب سونیا تیرا چہرہ تے ہے نا انہاں اشراف قریش تے مکے دے چودھریاں وال، پر رب تعالیٰ پیا فرماندا ہے سونیا ہے سارے مکے والے اے جتنے بھی کافر نے تیرے ادنا غلام دے جوڑیاں دے برابر بھی نہیں دے۔ بات نہیں سمجھ آ رہی نا؟ اے دے اللہ نے تنبیہ فرمائی حضور نے، تو یہ تنبیہ دا انداز منافقین نو بڑا پیارا لگتا سی، میں کوئی تھان تے وہ بھی ہے نا جتھے اللہ تعالیٰ نے حضور نال گل تنبیہ کر کے کیتی ہے، نہیں تے جتھوں پڑھی دا کدی اللہ فرماتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا، نہیں تے جتھوں پڑھی دا اللہ فرماتا ہے والتین والزیتون، اللہ پہ فرماتا ہے لعمرک، اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ سارا قرآن ہی نہ تے پر اے صورت اچ گل ذرا رب نے نبی پاک نال تنبیہ دے انداز اچ کیتی ہے، تھوڑا لہجہ سخت ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ ہن او منافق ہر روز فجر دی نماز اچ اے صورت پڑھدا سی۔ حضرت عمر فاروق نو پتہ لگیا نا، ہن آپ نے اے نہیں فرمایا بھئی شکایت کرن والیا یا تے او صورت 3 سپاریاں چوں کٹ دیو نا، ہے صورت 3 سپاریاں دے وچ کہ جے فجر دی نماز پڑھتا ہے تو غلط تے کوئی نہیں نہ کرتا، پڑھن دیو۔ انج نہیں، حضرت عمر فاروق نے فرمایا انہوں بلا کے لیا، اس نے بلا کے لے آندا گیا۔ حضرت عمر فاروق فرماندے ہیں میں سنیا تو فجر دی نماز ہر روز یہ صورت پڑھنا ہے عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، اس نے کہا جی یہ پڑھنا صورت میں، تو آپ نے فرمایا کیوں پڑھنا ہے؟ اس نے کہا جی مینوں اندے نال محبت ہے۔ حضرت عمر فاروق فرماندے ہیں تینے دے نال کیوں محبت ہے؟ اس آکھیا دے نال تا محبت ہے ادھے وچ رب نے نبی پاک سرکار نال لہجہ سخت رکھ کے تنبیہانہ انداز وچ گفتگو کیتی، اس وجہ تو میں پسند ہے۔ ہن پڑھدا قرآن ہے، یہ مسئلہ جڑا آپ نے سنانا مقصود ہے بھائی، وہ بندہ پڑھدا قرآن ہے لیکن قرآن پڑھ کے او دی نیت یہ ہے کہ میں نبی پاک سرکار دی شان وچ کمی کرنا چاہتا، پڑھدا قرآن ہے، تورات نہیں پڑھدا، زبور نہیں پڑھدا، انجیل نہیں پڑھدا، ہندوؤں دی کوئی کتاب نہیں پڑھدا، اللہ دے محبوب تے نازل ہون والا قرآن پڑھدا ہے، پر قرآن پڑھدیا ہویا بھی نیت یہ ہے کہ حضور دی شان گھٹائی جائے۔ بڑی قابل توجہ یہی مسئلہ ہے جڑا اج دے دور دا سب تو بڑا مسئلہ ہے۔ بندے پوچھ دینا جی سنیا اچ تے نچ فرق کی ہے، تسی تو صرف یہ سمجھا نا بھئی جنازے تو بعد دعا دا فرق ہے، یہ ایڈا فرق ہی نہیں، فرق اور بڑے نے جے تسی سمجھنے ہون تے، یہ بڑا فرق ہے، ان سمجھو۔ حضرت عمر فاروق فرماندے ہیں تو ہر روز فجر دی نماز اچ سورت پڑھنا ہے، اس نے کہا جی پڑھنا۔ آپ اندر گئے تے تلوار لے آندی، تلوار لے آ کے اس قرآن پڑھن والے امام مسجد دا سر تن تو جدا کر دیتا ہے۔ مسئلہ سمجھ چاہ رہے ہوں اس پڑھیا قرآن ہے، قرآن پڑھنا جرم ہے، وہ دی ایڈی وڈی سزا دیتی نے بھی تحقیق بھی نہیں کیتی، وہ دا سر جو لا چھڑیا حضرت عمر فاروق نے قتل فرما دیتا ہے، فنار کر دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق انج کیوں کیتا جی؟ مسئلہ آ گیا اور تسی اس نو پلے بن لیا جی، اے عمر فاروق انج کیوں کیتا جی؟ بندہ پڑھدا تے قرآن سی، کہ حضرت عمر فاروق نے فرمایا جڑا قرآن پڑھے تے نیت نبی دی شان گھٹان دی ہوئے، او دا قرآن انہوں فائدہ نہیں دے گا بلکہ اس دا قرآن اس کو جہنم میں چلے کے جائے گا۔ قرآن پڑھنے والے ہو یاد رکھو قرآن بھی انہوں ہی نفع دے دے جی دے دل چ مصطفیٰ دی محبت ہوئے گی۔ ہن فیصلہ تو آڈے تے ڈیرے دار بندے ہو تے سمجھدار بندے ہو، فیصلہ کرو۔ قرآن پڑھن تے سنن والے ہو، ایک مولوی ساری رات قرآن پڑھتا ہے،
تے کدی آیت پڑھتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، اسی یہ نہیں آندے بھئی یہ قرآن وچ کوئی نہیں، اسی یہ نہیں آندے بھئی یہ آیت قرآن وچ کوئی نہیں کہ حضور ساڈی طرح بشر نہیں، قرآن وچ ہے قل انما انا بشر مثلکم، لیکن سوال آپ تے یہ ہے کہ ایک مولوی پڑھتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، دوجا پڑھتا ہے کہ دنیا والے ہو قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، ایک قرآن پڑھتا ہے کہ حضور بشر نے، دوجا قرآن پڑھتا ہے کہ سرکار نور نے، میاں فیصلہ تے کرو او دی نیت کی ہے تے اے دی نیت کی ہے، یہ فیصلہ تے کرو نا، آخرکار سمجھدار بندے ہو اس گل دا فیصلہ تے کرو۔ بھئی ایک مولوی ساری رات قرآن دی اس آیت دی تشریح کرتا ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم، دوجا ساری رات اس آیت دی تشریح پیا کرتا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ دونوں مولویاں دی نیت وچ کوئی فرق ہے کہ کوئی نہ؟ جی مسئلے دی سمجھ آ گئی ہے؟ انج نہیں سمجھے تو انج سمجھو، ایک مولوی قرآن چو آیت کٹ کے آدھا پیا حضور نو دیوار تو پیچھے دا علم کوئی نہیں، ایک مولوی قرآن چو کٹ پہ کیا اندھا کملیا اللہ پہ فرماؤں ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اوہ کملیا اللہ نے حضور نو تحت الصراط و عرش اولا تک سارے علم عطا فرمائے نے، ایک قرآن جو پڑھ کے آندھا ہے جس کا نام محمد و علی ہے، وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، دوجا قرآن پڑھ کے پیا فرماتا ہے اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر، رب نے تمام خیر دی گڈڑی بن کے مصطفیٰ دے سر تے رکھی ہوئی ہے، اور جنہوں بھی کائنات چ خیر دی دولت ملے گی حضور دے قدمہ چھو ملے گی۔ پڑھ دے تے قرآن ہی پہننا، پر فرق ہے کہ نہ پڑھنے؟ میاں قرآن پڑھنے فرق ہے کہ نہ؟ مسئلے دی سمجھ نہیں آئی تو انگل کھڑی کر کے دسو میں پھوٹ پچھو لگنا، لیکن بغیر سمجھ تو اگا نہیں جانا۔ گل دی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ انج سمجھو قرآن پڑھ دیا بھی جے نیت ہوئے نا حضور دی شان ودان دی تے پھر قرآن دیندہ ہے نفع، تے جے ہوئے نا حضور دی شان گھٹانا مقصود تے قرآن نفع دیندہ۔ رب دا قرآن خود شاہد اس دا، اللہ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے یُدِلُّ بِهِ کثیرا وَيَهْدِي بِهِ کثیرا وَمَا يُدِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ اللہ فرماتا ہے پڑھے گا قرآن، پر ایک مولوی قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جائے گا، ایک مولوی قرآن پڑھ کے ہدایت پا جائے گا۔ اے فیصلہ ہن تواڈے اوتے تسی کیڑے مولوی دے نال ٹردے پئے ہو؟ تس ایسے سمجھتے ہو نا، بعض سوال کرتے لوگ بھائی یہ سمجھ نہیں آئی بھائی نہ دیتے ساڑھے جو فرق کی ہے۔ اصل دے اندر جنہا تسی یہ فرق سمجھیا نا بھائی جنازے تو بعد دعا پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے، ایک قدہ پڑھنی چاہیے کہ نہیں۔ اور کملیا مسئلہ ایتھو شروع نہیں ہویا، مسئلہ تے شروع ایتھو ہویا ہے بھائی انہاں دے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ گل ایتھو شروع کرنا تینوں دسیے بھی جنازے دا تے مسئلہ ہی رولا تے بعد اچھے جنازہ پڑھ کے دعا منگنی نا، میاں گل سمجھو نا، جنازہ پڑھاں گے تے دعا تاں منگنی ہے نا، تے پہلے اے تے پوچھ لو بھئی انہاں پیچھے جنازہ ہو جاندہ ہے، جنہاں پیچھے جنازہ ہی نہیں ہوندہ انہاں پیچھے دعا کی منگنی ہے تجھے؟ تیرا انہاں پیچھے جنازہ ہی نہیں ہے، دعا تے بعد چونی ہے، دعا دا چکر ہے جے بعد اچھے، پہلے تے جنازہ سوڑنا بھئی جنازہ ہوندہ ہے انہاں، ساڑھا جنازہ انہاں پڑھنا ہوندہ ہے، ساڑھا جنازہ انہاں پیچھے پڑھئے تو جنازہ ٹھیک ہے؟ گستاخ مصطفیٰ دے پیچھے تو جنازہ پڑھے تیرا جنازہ کیوں ہو سکتا؟ جس میت ہے نہ جنازہ پڑھنا اس میت دا بھی اللہ حافظ ہے۔ دعا دا روڑا پایا جی، دعا دا جھگڑا ہے جی، دعا پڑھ رہی میں کہ چھڑ پڑھاں، ساڑھا انہاں دا یہ جھگڑا نہیں، یہ انہاں دا ایک فراڈ ہے۔ جی میں حکومت والے بجلی دا روڑا پا چھڑ دینا بھئی عوام بجلی تے لگی رہے، اصل ایشو دا انہاں پتہ ہی نہ لگے با اصل حکومت تے نقصان کی ہو رہا ہے۔ اس سے گل وچ لگے رہن بھئی بجلی اوندی پئی ہے تے بجلی جاندی پئی ہے، بجلی اوندی پئی ہے تے بجلی جاندی پئی ہے، انہاں نوں اے نہ پتہ لگے بھئی حکمران کدے اوندے تے جاندے پئے نے۔ گل سمجھو نا بھئی انہاں دے سامنے روڑا پائی رکھو بجلی دا، اصل گل والے انہاں دا خیال ہی نہ جائے، تانوں کیتا ہویا ہے گمراہ انہاں،
بھائی نہ لا چھڈو جنازے دی دعا تے جنازے دی دعا پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے، اصل روڑے دا پتہ ہی نہ لگے اصل روڑا ہے نہیں، اصل روڑا یہ ہے کہ انہاں دے بزرگاں نے انہاں دے وڈکیاں نے جو کتاباں دے اندر مصطفیٰ کریم دیاں گستاخیاں کیتیاں تحذیر الناس دے اندر، انہاں دے بزرگاں نے تقویۃ الایمان صراط مستقیم اور دیگر کتاباں دے اندر جو نبی پاک سرکار دی شان اقدس دے اندر گستاخیاں کیتیاں، اصل جھگڑا انہاں گلاں دا ہے، اصل جھگڑا یہ ہے کہ اسی حضور نو نور مننے ہاں، اے حضور نو بشر سمجھ دے، اسی سرکار نو حاضر و ناظر سمجھنے ہاں، اے حضور نو حاضر و ناظر نہیں سمجھ دے، اسی سرکار مدینہ نو رب دا محبوب تے رب تعالیٰ دی ہر خزانے دا مالک سمجھنے ہاں، اے کسی چیز دا مالک و مختار نہیں سمجھ دے، اسی سرکار مدینہ نو کائنات دی ہر شخصیت کو افضل سمجھنے ہاں، اے اپنے جیسا سمجھ دے نے، اسی حسین دے غلام ہاں، اے یزید دے پیروکار نے، کوئی سمجھتے لو بھئی یہ ہیں کون؟ مولوی تو پہلے یہ گل پوچھنی ہے، مولوی سان پہلے یہ 10 جنازے دا روڑا ہی نہیں، بھئی یزید دوزخی ہے کہ جنتی ہے؟ جیڑا بندہ آکھے بھئی یزید جنتی ہو دے پیچھے جنازہ پڑھ دیو، تسی تے پوچھ دیو بھئی دعا نہیں منگ دے، دسو انہاں دعا دی لوڑ کیڑی ہے؟ دعا تیو منگے جس بخشینا ہوگی، جس بندے نے امام پاک نو باغی آکھنا ہے تے یزید نو جنتی آکھنا ہے، اس بندے دی دعا دا اعتبار کیے تے او دے جنازے دا اعتبار کیے، جھگڑا اس گل تے کرن نہ ساڈے نال، اس موضوع تے مناظرہ کرن با یزید ٹھیک سی یا حسین ٹھیک سی، جیڑا بندہ یزید نو امیر المومنین آندا ہے، امام پاک نو باغی آندا ہے، اس بندے نال مناظرہ ساڈا پہلا اس گل دا ہونا ہے، او دے نال ساڈا جھگڑا پہلے اس گل دا ہے، ایک یزید دی پارٹی ہے ایک حسین دی پارٹی ہے، تے دو میں رل کے جب تسی جنازہ پڑھ دیو تے تہاڈا اللہ حافظ ہے، یہ مسئلہ پوچھ دیو تسی بجنازے کسے سنی نال گل ہوے تے اسی اونوں دسیے بھی، انہاں تسی کی دس دیو؟ پہلے یہ گل وڈی ہے یا جنازے دی دعا وڈی ہے؟ پہلے یہ گل تے پوچھ لین دیو کہ تسی نبی پاک سرکار نو اپنا وڈا بھرا کیوں سمجھ دیو؟ تے پھر جو پوچھیے نا تے توبہ جی ساڈا تے عقیدہ ہی نہیں، تہاڈا عقیدہ نہیں تہاڈیاں کتاباں وچ کیوں لکھیا ہے؟ میرا دوست اصل جھگڑا یہ نہیں، اصل جھگڑا یہ جو میں عرض پیا کرنا، پوچھو نہ تو ہاں جی تسی یزید نو جنتی مندے ہو، میں صبح چلا جانا ہے تو ان چھٹی ہے، سویرے مولوی تو پوچھو مولوی جنازے دی دعا دا روڑا بعد اچھے پہلا سان ایمانداری نالے دس تو یزید نو کیویں سمجھنے، تے جے سمجھے وہ آکھے بھئی یزید نو اسی جنتی مننے ہاں تے مڑ خدا دا نا ادھر آئے تے ویکھو وہ دے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے، تسی جھگڑا کر دیو اس گل دا بھی وہ دعا نہیں منگدا، اس گل تے غور کرو نا تسی، دعا نہیں منگدا، پہلے یہ تے ویکھو بھئی وہ پارٹی کی دی، دی جماعت کی، وہ دا ایمان ہے، گستاخ مصطفیٰ نال تے سلام لینا جائز نہیں، تسی وہ دے پیچھے جنازہ پڑھ کے آندے ہو جی اس دعا نہیں منگی، بڑا افسوس ہویا سر، سان تے تواڈے اوتے افسوس ہے جنہاں نوں اجے تک یہ نہیں پتہ لگا بھائی امام کیڑے پیچھے کھلونا چاہیے، روز تسی ایک بندہ بلایا ہوتا ہے جی جنازے دی دعا دا جھگڑا ہے، تو آنا جے تھی کسے نہیں یہ گل دسی بھائی انہاں نال ساڈے اصل جھگڑے جنازے دی دعا دے نہیں، انہاں نال ساڈے اصلی جھگڑے اور نے، کدوں تو ان کسے دسیا جنازے دی دعا تو بریلوی تے دیوبندی وکھرے وکھرے ہوئے، اس دعا دے جھگڑے تو دیوبندی تے بریلوی وکھرے وکھرے نہیں ہوئے، انہاں گلاں نوں سمجھن دی کوشش کرو جنہاں تو دیوبندی تے بریلوی وکھرے وکھرے ہوئے نے، سنو، اور وہ مین چیز یہ ہے پڑھ دے قرآن نے مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان نو گھٹانا ہوتا ہے، پڑھ دے قرآن نے تے چاند دن کے حضور دی شان نو گھٹایا جائے، تے اللہ کی پیا فرماندا ہے، اللہ پیا فرماندا ہے سونیا محبوبہ انہاں نو گھٹان دے، مولوی تیری شان نو گھٹانا چاہندا ہے، رب تیری شان نو ودھانا چاہندا ہے، دنیا والیاں نو پتہ لگ جائے گا جتدا کون ہے، یا اللہ سونیا سانو تے ہونی پتہ لگ گیا ہے، دنیا دا کوئی کونا ایسا نہیں، پنڈ تے شہر تے ایک پاسے، سونیا محبوبہ گلیاں بازار تے ایک پاسے، چٹیل میداناں تے ڈیریاں تے بھی تیرے ذکر دے چرچے ہو رہے نے،
دیکھ لو نہ میں نہیں کہہ رہا، خود اکھاں نال تک کے ویکھو جتھے کدی میلاد نہیں ہوئے اتھے میلاد ہو رہے نے، نبی پاک سرکار دے ذکر پاک دیاں محفلاں ہو رہی نے، پھر تاں ہی تے اللہ حضرت فرماندے نے عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ جے میرے تو تھوڑے جے دور بیٹھے ہو نا تے میں رعایت کر دیا آیا بھئی اس جگہ دے اتے کیڑے نے، تے سانو ایتھے بھی انہاں نوں کیڑیاں تو بچانا چاہیے، اگلے جہان بھی اسی کیڑیاں تو بچانا چاہنے ہاں، تے تسی یہ نہ سمجھو باسی ہن دور آ تے جویں دل کیتا سی تقریر سنی انج نہیں ہونا، بھیا ذرا جا کے تے بول کے تے کوئی طریقے نال سنو تے تاں گل ہے۔ اساں تے تانوں رعایت دتی ہے بھائی تے کیڑے نے تے سنی کیڑیاں تو دور ہی چنگے رہندے نے، سن پسند ہے بس تسی اس دنیا تے بھی تے اس دنیا تے بھی کیڑیاں تو محفوظ رہو، لیکن اس محفوظ تو سینج نہیں رہنا بھئی تسی منہ بند کر کے بیٹھے رہو تے محفوظ رسو، نہیں موڑ اسی بھی تانوں اتھے اگاں کھچ لے سائیں تے اگاں بھی شاید تانوں کھچ لین۔ اس واسطے جے کیڑیاں تو بچنا چاہندے ہو تے پھر بولو تے لباں نو کھولو، جڑا سرکار دے ذکر واسطے بولے گا ایتھے بھی کیڑیاں تو بچے گا، آگاں بھی بچے گا، بچے گا کہ نہیں بچے گا؟ او میاں بچے گا۔ اس واسطے تیز پیا کرنا میرا سنی دوست، اے نبی پاک سرکار دی شان نو گھٹانا چاہندے نہیں۔ میرے کول آدمی آئے مسجد چاہے کہندے نے شاہ جی اسی مسئلہ پڑھنا پوچھنا چاہنے جمعہ المبارک تے، میں کیا آؤ بھائی کی مسئلہ پوچھنا چاہندے ہو؟ کہندے جی مسئلہ اے پوچھنا ہے کہ ساڑھے پنڈ دے مولوی صاحب مسجد دے اندر اسی امام رکھی ہوئے نے بڑی دیر ہو گئی ہے، اسی امام بھی رکھنے آنا، امام بھی اسی رکھنے آ رکھی دینا جی میں عارشہ رکھی دیئے اوہ اسی جی امام بھی رکھے ہوئے نے، امام رکھی دے نہیں میاں، امام سردار ہوندہ ہے، رکھی دیاں اور شیئں نے دیا نے جیسی نائی رکھیا ہویا ہے، مراسی رکھیا ہویا ہے، کمیار رکھے ہوئے نے، میوری بھی رکھے ہوئے نے، میوری رکھن علی شے نہیں ہوندے، جڑا بندہ امام مسجد عزت نہ کرے ہو دی امام مسجد پیچھے نماز کوئی نہیں ہوندی، اے میں ٹکرا نہ ماریا کرو، امام دی عزت دلوں کریے تے ہو دے پیچھے نماز تاں ہوندی۔ انہیں آکھیا جی امام مسجد رکھیا ہے، میں آکھیا ٹھیک ہے رکھیا ہے، انہیں کل کرو کیے، انہیں آکھیا جی اسی لے آن دی تختی ٹائل لے آن دی چینی دی بنی ہوئی پلیٹ، او دے اتے یا رسول اللہ لکھی آیا اسی لے آکے مسجد چلائیے، ساڑھے مولوی صاحب کہندے نے انہوں تھلے اتارو، جدو تک یا رسول اللہ لکھیا ہوئے گا میں نماز نہیں پڑھاواں گا۔ میں آکھیا میں نو اے دسو مسئلہ کی پوچھنا چاہندے ہو؟ کہندے جی مسئلہ اے پوچھنا ہے او دے پچھے نماز پڑھنی چاہیے ہے کہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ میں آکھیا آفرین سنیا تینو اجے بھی یہ پتہ نہیں لگیا جیڑا رسول اللہ دینا تو جلدہ ہے اس لانتی دے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ سنی ذرا غور کر، نماز پڑھنا تے ایک پاسے ایو جے بے ایمان نال تے ہاتھ ملانا بھی عاشقاں واسطے جائز نہیں ہو سکتا۔ بولو نہ بولو پتہ لگے تسی تقریر سننا چاہندے ہو، میں قربان لیاواں ایہن ایمان والیاں دے انداز تائیں تے فرمایا ہے نا بریلی دے تاجدار نے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ، اے چاندے نے سرکار دانا تھلے ہو جائے تے اللہ پیا فرماندہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ، ذکر لگ گئے سایا تو جی پر ذکر اونچا ہے تیرا بول ہے بالا تیرا، مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹے گا نہ مٹا ہے کبھی چرچا تیرا۔ اللہ فرمایا لجپال محبوبہ تینو اللہ نے اتنی رفعت عظمت عطا فرمائی ہے، جتھے جتھے میرا ذکر ہوئے گا اتھے تیرا بھی ہندہ روے گا۔ اللہ فرمایا سونیا میں تیرے ذکر نو گھٹن نہیں دینا، یا اللہ کیوں؟ اے نکتہ سن لینا اور سمجھ لینا، یا اللہ کیوں نہیں گھٹے گا؟ دنیا تے بڑے بڑے بادشاہ آئے نے،
1,24,000 نبی ہیں، تو انہوں نے نا یاد نہیں جی، نا یاد نہیں تو قرآن سارے نبیاں دے نا آئے نے، حدیث بھی آئے، اللہ دے نبی آئے نے، پر سانو نا بھی یاد نہیں۔ اللہ فرمایا سونے نبی تے آندے رہنے، پر تیرے نانو عظمت اتنی عطا کرانگا، جدو تک میرا نا روے گا ادو تک تیرا نا روے گا۔ یا اللہ کیویں؟ اللہ فرمایا اذا ذکرتو ذکرت معی، محبوبہ جتھے جتھے میرا ذکر ہوئے گا اوتھے اوتھے تیرا ذکر ہوندا رہے گا۔ بھائی میاں یا اللہ سونا کتھے کتھے ہوئے گا؟ اللہ فرمایا جے کوئی اذان پڑھسی، توجہ ہے، جے کوئی اذان پڑھسی تے اذان وچ بھی پہلا میرا نام لوے گا، پھر میرے محبوب دا نام لوے گا۔ تے جے پڑھسی کلمہ لا الہ الا اللہ ساری زندگی بھی پڑھدا رہا تے انی دیر تک مومن نیس ہونا جنی دیر تک محمد رسول اللہ نہ پڑھے۔ نماز اچ بھی میرا تے میرے یار دا نا کٹھا، قرآن اچ بھی میرا تے میرے حبیب دا ذکر کٹھا۔ اللہ فرمایا میں جو وکھریاں ہونی نہیں دینا، پھر کسے وکھریاں کرنا کیویں؟ یا اللہ سونے ایک فرق ہے، ہر جاتے تیرا ذکر پہلے وے، تیرے حبیب دا ذکر بعد اچ کیوں؟ تو علماء نے اس دی بڑی نفیس وجہ بیان فرمائی ہے۔ اسی تحقیق کرنے والے کون ہونے ہیں؟ اسی تے علماء دیاں گلاں آپ تک پہنچا دینے ہیں۔ علماء نے مفسرین نے اس دی بڑی نفیس تحقیق فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس دی وجہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے ہر جگہ تے اپنا ذکر پہلے فرمایا، اپنے حبیب دا ذکر بعد وچ فرمایا کہ جیڑا بھی میرا ذکر کرے گا میرے ذکر دی وجہ تو او دی زبان تے دل پاک ہوئے گا، پھر میرے یار دا نام لے گا۔ یہ وجہ ہے کہ حضور دا ذکر ہر جگہ تے پہلے ہے۔ بے ادب نہ لوے اس نو کی فائدہ ہے، پلید نہ لوے اس نو کی فائدہ ہے؟ میاں نہ او لوے جی دا زبان بھی پاک ہوئے، جی دا دل بھی پاک ہوئے۔ اور قربان جائیے میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تو آپ فرماندے نے سونیا بجائے وے کہ تیرا نہ لویے پاک نہ ہوئیے، سنیاں دا ادب گوارا ہی نہیں کردہ۔ تیرا نہ آجائے سنی تے انگوٹھے چم کے اکھاں تے لا لیں دے رہے، اور مولوی آکسی اس دا بھی ثبوت دیو۔ لوگ کہنے گے جیدہ ثبوت دیو، تُسی کیوں رکھ دیو؟ بدتی ہو۔ میں کہ تُسی نہ رکھیا کرو، تو اڈیاں اکھاں اس قابل ہیں بھئی سرکار دا نہ ہوئے تو دا چم کے تُسی اکتے رکھو۔ اے عاشقاں دے سٹائل نے تے عاشقاں کولی رہن دیو۔ اے ابو بکر صدیق تو شروع ہویا ہے، جڑے ابو بکر دے غلام ہوئے انہیں اچھی روے گا دو جینچ تے نہیں جا سکتا۔ اے نشانیاں ہوندیاں نے غلامہ دیا۔ میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تو قربان جائیے، میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے نے سونیا محبوبہ جے لکھواری اتر گلابوں تے توئے نتی زبانہ نام تیرے دے لائق نہیں تے کی کلمے دا اکالا نام تیرے دے سونا لائق نہیں تے کی کلمے دا کالا۔ بھائی توجہ ہے، آؤ سنو عاشقاں دے انداز کے میں نو بھائی بیٹھا میرا پتہ سنو۔ اللہ فرمایا محبوب سنیا تیرا ذکر ختم نہیں ہوندہ، قرآن میرا ہوئے گا تے گلاں تیریاں ہوں گی۔ اللہ پہ فرماندہ ہے محبوب کل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی۔ دین دی سمجھ لو، دین نہ کس چیز دا ہے، دین کنو آندے نے، دین دی حقیقت کی ہے؟ اے دین دی حقیقت ہے جو میں آپ حضرات دی خدمت صرف ترجمہ کر کے پیش کر دیں، لیکن ترجمہ کر دیا ہویا میں اس بات کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھنا
کہ اللہ پہ فرماؤں ہے کل. اج کل لوگ پوچھتے ہیں ترجمہ کیڑا پڑھیے قرآن میں. اسی عربی دان نہیں ہاں, اسی اردو دا ترجمہ پڑھنے ہاں. اردو وچ ترجمے بہت زیادہ نے, کیڑا ترجمہ پڑھیے؟ توجہ فرماؤ. اللہ پہ فرماؤں ہے کل. شاہ رفیع الدین دہلوی, شاہ عبدالعزیز دہلوی, ڈپٹی نذیر احمد, اس تو بعد تفہیم القرآن مولوی مودودی, یہ سارے تراجم, مرزا حیرت دہلوی قرآن کا اس نے بھی ترجمہ کیتا ہے. یہ سارے ترجمے پڑھو گے تو کل دا ترجمہ یہی ہوئے گا, اے نبی کہہ دیجئے, اے نبی کہہ دیجئے, اے محمد کہہ دیجئے. سارے نے ترجمہ یہی کیتا ہے, کل اے نبی کہہ دیجئے. کنز الایمان میرے امام محمد رضا دا ترجمہ ہے. جدو اعلیٰ حضرت نے لفظ کل دا ترجمہ کیتا ہے نا, تو آپ نے اس جگہ تے بھی نکھیڑ تے ونڈ کر چھڑیا. سارے نے ترجمہ کر دیا ہویا کہا کل اے محمد کہہ دیجئے. لیکن جدو اعلیٰ حضرت دیواری آئی تو اعلیٰ حضرت فرمایا کل ان کنتم تحبون اللہ کل هو اللہ قل انما انا بشر مثلکم. اللہ تیرے سارے بندیاں نو علم دی دولت ملی ہوئی ہے, پر اعلیٰ حضرت دا اعجاز ہے, اللہ نے علم بھی دیتا ہے, نبی دے ادب دی توفیق بھی عطا فرمائی ہے. سارے نے ترجمہ کیتا ہے, ترجمہ کریاں کہندہ ہے اے محمد کہہ دیجئے. پر جدو اعلیٰ حضرت دیواری آئیے, تاجدار بریلی دیواری آئیے, مسلک حق دی پہچان دیواری آئیے, سنیاں دی جان دیواری آئیے, امام محمد رضا خان دیواری آئیے, تے آپ فرما دینے کل اے محبوب فرما دیجئے, فرما دیجئے. یہ نہیں فرمایا محمد کہہ دو, اے محمد کہہ دیجئے. اعلیٰ حضرت فرما دینے کل اے محبوب اپنے غلاموں کو فرما دیجئے. تائیں کہ اعلیٰ حضرت علیم البرکت نے خود فرمایا ہے کہ ملک سخلی کی شاہی تجھ کو رضا مسلم. ایتے بھی سمجھ نہیں آئے تے آؤ انج سمجھ لو, قرآن پاک دی صورت ہے سورہ والضحیٰ, اللہ دے محبوب دی شانچ نازل ہوئی ہے. تے اللہ پہ فرماؤں دے سونیاں وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى. عبد الماجد دریا آبادی دیوبندیاں دا مولوی ہے, رفیع الدین دہلوی دیوبندیاں دا مولوی ہے, ڈپٹی نذیر دیوبندیاں دا مترجم ہے. میرا دوست دیوبندیاں نے ترجمہ کیتا تے وَوَجَدَكَ ضَالًا دا ترجمہ کیتا اور پایا تم کو گمراہ, فَهَدَى اور اپنی طرف راہ دی, تم کو گمراہ پایا. علیہ باللہ تعالی سنی حضور نو گمراہ نہیں سمجھ دے. یہ تقریر تواڈی سطح ذہنی تو بلند ہے تھوڑی, شاید تانوں اس گل دی سمجھ نہیں آ رہی. بھئی ترجمہ کردا پیا مولوی وَوَجَدَكَ ضَالًا اور پایا تم کو گمراہ. جو بندی ترجمہ کر دیں مصطفیٰ کریم نو مخاطب کر کے کہ اے محمد اللہ تینوں گمراہ پایا سی تے مڑ تانوں ہدایت دیتی سی. تے میرے احمد رضا نے ترجمہ کی فرمایا. ایک گفتگو تواڈی ذہنی سطح تو بلند ہے, کیونکہ تواڈے چتے کوئی قرآن ہی نہیں پڑھدا, قرآن پڑھے گا تے ترجمہ پڑھے گا. میں ہن تانوں یہ کوئی نہیں آکھنا بہ انگلی کھڑی کرو جڑے سویرے قرآن پڑھ دیو, کیونکہ میں اپنی قوم دی حالت دا پتہ ہے نا. جے تسی قرآن پڑھ دے ہوندے تے تانوں قرآن پڑھ کے گمراہ تے نہ کر دے. افسوس تے اس گل دئیے بہ تساں قرآن پڑھ دے ہی کوئی نو. قرآن اسی صرف غلاف وچ پا کے گھر رکھن واسطے خریدنے ہاں جی. اور پھر قرآن ویچن والے بھی بڑی آسانی نال بغیر کسی ضمانت تو 6 مہینیاں دے کارے تے بھی قرآن دے جاندے ہیں. تے اسی ادھار موت بھی لے لینے ہوندے ہاں, سانوں ادھار لب جائے نا تو اسی خرید گیا نہ چلو گھر رکھ چھڑنے, تویز بھی تے لے کے رکھی دئیے نا. اج کل تویز دیاں فیساں بھی بھاریاں ہوئی ہیں,
تویز نالوں سستا قرآن لے کے گھر جانے مولوی بھی تے قرآن وچوں کو آیت لکھدا ہونا ہے توجہ ہے نا وہ مولوی یا پیر بھی تے قرآن وچوں کو آیت لکھدا ہے نا اسی سارا خرید کے اونی قیمت تے گھر رکھ چھڑنے پر کتاب پہ ہونیاں رہنی پڑھنا کوئی نہیں خرید کے تویز دی جگہ تے رکھ چھڑنے چلو برکت ہی ہوندی رہے گی انج نہ کرو گے انج کرو گے تے نقصان ہوے گا قرآن نو پڑھو قرآن دے ترجمے نو پڑھو تے تانوں اس گل دی سمجھ ہوندی ایک مولوی قرآن دا ترجمہ پیا کرتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَا اے محمد رب نے تمہیں گمراہ پایا سو اپنی طرف راہ دی میرے احمد رضا نے ترجمہ کیتا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ترجمہ فرمایا فرمان دینے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَا پس محبوب رب نے تجھے اپنی محبت میں گم رفتہ پایا سو اپنی طرف راہ دے دی آؤ میں تو آڈی سمجھ علی تقریر کر دینا ماں اللہ پہ فرمان دے کل ان کنتم تحبون اللہ اج کل لوگ رب دی محبت ڈھونڈن چلے ہوئے نے آئیے اللہ کی رضا کے لیے نکلیں جی انجی آن دینا آئیے اللہ کی رضا کے لیے نکلیں اللہ راضی ہوگا آئیے دین کی باتیں کریں اللہ راضی ہوگا میں کہا کتھے لے چلے ہوئے نانو آخر یہ اسی رب ڈھونڈن چلے ہیں میں کہا رب فرماندا ہے میں تے ڈھونڈن دی لوڑ کوئی نہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید میں تے تیری شاہ رکھ دے نیڑے ہاں ڈھونڈن دی کوشش تے کر میں جنگل جا کے تے ڈھونڈن دی لوڑ کوئی نہیں نماز تے پڑھ تو آؤ نا میرا دوست لوگ کہندے نے آؤ اللہ اللہ کے لیے نکلے اللہ کے راستے پہ نکلے آؤ چلا لگا لو رب کے لیے نکلتے ہیں رب کے لیے رب کے دین کے لیے نکلتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے نکلتے ہیں اللہ کے راستے پہ نکلتے ہیں میرا دوست جیڑا نبی پاک سرکار نو چھڑ کے نبی پاک سرکار دی بیعت بھی کر کے اللہ نو ڈھونڈن جائے گا انہوں رب دا نشان بھی نہیں ملے گا رب دا نشان دنیا دے اندر ایک کو قانون ہے رب نو ملنے دا جیڑا بھی رب نو ڈھونڈنا چاہتا ہے پہلے مدینے جائے گا پھر رب تعالیٰ اس نو نظر آئے گا جیڑا مدینہ طیبہ تو والا کے کسی اور پاسو لنگ کے رب نو ملن دی کوشش کرے گا انہوں رب نہیں ملے گا بستر بھارا جا سرتے ہوئے تے جنگل اچ بندہ پھرے گلی گلی محلے محلے رب نو ڈھونڈنا ہے اسی رب نو ڈھونڈنا ہے میاں انج رب لبدا ہولی بول دے ہو تھک پے ہو ٹھہرو میں ٹائم دیکھ لواں جی مطلب ٹائم ہی ہو گیا ہوئے تھوڑا جا رہ گیا پر توجہ فرماؤ میرا دوست توجہ ہے اللہ پہ فرماؤں ہے کل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی محبوب سونا انہوں کہہ دیو اگر تسی رب نال محبت کرنا چاہندے ہو رب دا پیار ڈھونڈنا چاہندے ہو تے جنگل وچ مت جاؤ کسی اور پاسے مت جاؤ میرے یار دی تباہ کر لو میں تانوں لب پواں گا انج رب نہیں جے ملنا جے تو آڈا دل ہوئے سرکار نو چھڑیے صحابہ نو چھڑیے تے اہل بیت نو چھڑیے علی مشکل کشاہ نو چھڑیے تے ابو بکر نو چھڑ دئیے تے پاسے تو ہو کے رب نو ڈھونڈ لئیے تے انج رب ملدا سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بولے تے آپ فرما دینے جے رب ملدا ایمان بلایا تاں ملدا پیدا سسیاں جے رب ملدا یارو جتیاں ستیاں تے تاں ملدا ٹگیا کھسیاں تے جے رب ملتا اے ناتیاں دوتیاں تے تاں ملدا ڈڈواں چھچواں رب نانو ملدا
میاں رتباؤ تے نیت جنا دیا اچھیاں رب نو ڈھونڈن چالنا رب نو ملنا چاہنا تے آمنہ دلال دے دروازے تے آؤ کیونکہ اللہ پیا فرماتا ہے اے دنیا والیو رب دا اعلان سن لو وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما رب اولانو ملدا میاں غزیر اتباع تلیتا جنا دیا اچھیا تیرا قرآن اچھی نیت نال پڑھے گا قرآن انہوں فائدہ دے گا جڑا نماز ٹھیک نیت نال پڑھے گا نماز فائدہ دے گی جڑا روزہ اچھی نیت نال رکھے گا انہوں فائدہ ملے گا جڑا حج اس واسطے کرے گا آمنہ دلال دے در دی زیارت ہو جائے او دے رب بھی راضی ہو جائے گا جڑا اس واسطے حج کرے گا لوگ مینو الحاج کہن انہوں حج بھی کوئی نفع نہیں دے گی میاں پڑھ دیتے نماز ہی لینا پڑھ رکھ دے روزے ہاں سارے پر اتنی دیر تک نفع نہیں ہونا جتنی دیر تک حضور راضی نہ ہوئے پاویں قرآن اور میں نہیں کہہ رہا سن لو نبی پاک سرکار مسجد اندر تشریف فرمانے مسئلہ سماعت حضور مسجد اندر تشریف فرمانے حضور فرمانے صحابہ میں نو پتہ ہے جنہ ایمان لے ہونا ہے تو میں نو ہونا دا بھی پتہ ہے جنہ کوئی نہیں مننا تے ہن تائی نہیں من قیامت تک آن والے مومنہ دا علم ہے حضور پر فرمانے تے اعتراض کرنے والے بھی بچی ہوندے جلے وہ محفل چوٹھے نہ تقریر سن کے انہوں نے کہا کمال ہو گئی ہے یار یہ نبی پاک تے فرماتے سن پہ جڑے قیامت تک مومن ہونے انسان انہوں نے بھی پتہ ہے تے اسی ہر وقت وچ بیٹھے ہونے تے اجے تائی اسی اندروں کلمہ کوئی نہیں پڑھیا ساڈا کو پتہ نہیں تے حضرت بلال یہ گل سن دے پہ انہوں نے جا کے عرض کیتی سونیا سن تے گل نہیں بارہ کھان دی بھئی یہ بے ایمان جو تواڈے کول نے انہوں نے خبیثاں کٹ دے کے انہوں مسجد چھو تے حضور نے فرمایا بلال اجے رب نے حکم نہیں فرمایا حضرت بلال اتھ ہوا ہے تو حضرت عمر فاروق نے کیتی بھئی عمر تو ہے میرا پیر بھائی تیری نہ رب موڑ دے نہ رب دا حبیب موڑ دے تے حضور نے آخ بے ایماناں مسجد جو کٹ چھڑ قرآن پڑھ سا ایویں گل نہیں متیا کو ایویں گپ نہیں رب دا قرآن ہے حضرت بلال نے کیتی عمر تیری نہ رب موڑ دے نہ رب دا حبیب موڑ دے تو انہوں آخی نہ بے ایماناں نو مسیح تو کڈن یہ تقریراں سن کے اٹھ دینے تے مڑ بھی گلے کر دینے تے میں نے نہیں وارا کھا انہوں نے کہا اچھا یا رسول اللہ کڈو نہ بے ایماناں نو تے حضور فرمان دے عمر میں نے نہ آخ رب نو آخ عمر میں نے نہ آخ رب نو آخ میں حکم دے وے تے میں کڈ ساں او دے حکم تو بغیر میں تے بے ایماناں نو بھی نہیں کڈنا حضرت عمر فاروق نے جو یہ گل سنی تے رب دی بارگاہ وچ سجدہ ریز ہوئے نے توجہ ہے سجدہ ریز ہوئے نے یا اللہ سونیا تیرا نبی تے رحمت للعالمین تے نہ تینو نبی دے دشمن چنگے لگ دے نے نہ مینوں چنگے لگ دے نے نبی تے رحمت للعالمین یا اللہ دینا اپنے نبی نو حکم کے نہ بے ایماناں نو کڈے مسیح وچوں تے نماز پڑھدے پے حضور تے مسجد دے اندر منافق موجود نے تے اللہ دا قرآن آ گیا جبریل ایت لے کے آ گیا سونیا اللہ پہ فرماندا ہے ماں
کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. سونیا محبوبہ اگے گزارا کٹھیاں بھی ہوندا رہیا ہے. ہن جڑے بے ایمان نے انہاں نو مسجد چوں باہر کر دے، پاکاں نو کول رکھ لے. اے نبی دے علم تے اعتراض کرن والے اج دے نہیں، اس ویلے بھی آئے جڑے آندے نبی نو علم کوئی. حضور نے فرمایا اللہ سونیا ہن تو دسیا نا، ہن میرے علم دا مظاہرہ ویکھ. حضور فرماندے نے فخرج یا فلانو فانک منافق، فلانیا نکل جا تو منافق ہے، فلانیا نکل جا تو منافق ہے. تے اس ویلے سوچی پے گئے اوے گلاں تے ساڈے دل دیاں نے حضور نو کیویں پتہ لگ گیا ہے. تے اللہ فرمایا سونیا انہاں کہہ دے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. سونیا انہاں بے ایماناں نو رب بھی جاندا سی، رب دا رسول بھی جاندا سی، پر نہ رب جاندا سی نہ محبوب دی مرضی سی. ہن دعا دی مرضی ہوئی ہے، اگے وقت وکھرے نہیں کیتے، ہن کٹھے نہیں رہ سکتے. سونیا کڈو نے بے ایماناں نو باہر. تے صحابہ نے جدو حضور کولوں سنیا نا تے جڑے نہ اٹھ دے، حضرت عمر فاروق نے کن تو پھڑ لینا. بے ایمانہ جدو حضور فرما دیتا نکل مڑ کیوں بیٹھا ہے؟ توجہ ہے نا، حضور نے فرمایا نکل تو مڑ بیٹھا. حضرت عمر فاروق نے پھڑنا ایک پاس، حضرت علی نے پھڑنا چاہ کے مسجد دے بوئے تو باہر نکلو بے ایمانو مسجد چوں. انہوں نے کہا مسجد تو نکل گئے ہیں، آؤ ہن مسجد وکھری بنا لئیے سی. نماز تے اسی بھی کوئی نہ چھڑنی، آخر نماز ہے. توجہ ہے، انہوں نے کہا مسجد وکھری بنائیے. انہوں نے منے ہو کے مسجد چا بنائی. جدو مسجد بنائی نا تو انہوں نے کہا انہیں کرو ساڑی مسجد انہی کسے نے آنا، آؤ حضور دی بارگاہ چلیے. یا رسول اللہ ہماری مسجد میں آئیں، دین کی باتیں ہوں گی. یا رسول اللہ مسجد چاہو، حضور مسجد میں آئیں، دین کی باتیں ہوں گی. حضور رب دی مرضی تو بغیر نہ چل دے. یا اللہ انہاں مسجد تے بنا لیے، جائیے ونڈ ہو گئی ہے سنیاؤ دین دی. تسی جیڑی مسجد ویکھو دی ٹر جاندے ہن ویکھو تے صحیح نہ. تسی آدھے جی نماز پڑھنی چاہیے، تانوں جنازے دا جے دعا دا رولا ہے، ذرا سنتے لو قرآن کی آندا پیا. یا اللہ نہ مسجد بنائیے جاواں تے اللہ فرمایا محبوب سونیا لا تکم فیہ ابدا. محبوب اس مسجد چ نہیں جانا. یا اللہ کیوں نہیں جانا؟ فرمایا اللہ مسجد اسس علی التقوی من اول یوم. محبوبہ سونیا اس مسجد چ نہ جائیں. یا اللہ سونیا کیوں نہیں جانا؟ رب دا قرآن گواہ ہے. اللہ فرمایا سونیا محبوبہ مسجدان درارا کفرا و تفریقا بین المؤمنین. سونیا اے مسجد درار ہے، اس مسجد تی اج تو جائے گا، تیرے غلاماں نو کون روکے گا؟ اج تو نہیں جائے گا، کل نو سنیا نو روکنا سوکھا ہو جائے گا. اوے بے ایماناں دی مسجد وچ نہ رسول گیا ہے نہ رسول دے غلام جاندے. جیڑا بندہ ہے سوال کرتا ہے نا بھی زیادہ سختی کر دیو، میں نے دسو قرآن نے مسجد درار نو مسجد آکھیا کہ نہیں آکھیا؟ مسجدن درارا نہ آکھیا نا. پتہ لگا ساریاں مسجداں بھی نماز پڑھن دے قابل ہو گیا نہیں. گل دی سمجھ نہیں آئی. ہر مسجد بھی نماز پڑھن دے قابل ہوندی. سمجھ آئیے کہ نہیں آئی تانوں میاں؟ ہر مسجد نماز دے قابل ہوندی. مسجد بھی اس وچ جانا چاہیے جدے اوتے یا رسول اللہ لکھیا ہوئے. جڑی مسجد والے آکھن نہ بھئی یا رسول اللہ نہیں لکھن دینا، سنیاں نو اس مسجد وچ نہ چندہ دینا چاہیے، نہ اس مولوی پیچھے نماز پڑھنی چاہیے، نہ ہی اس مسجد وچ جانا چاہیے. آؤ میرا دوست میں نہیں کہہ رہا، اے رب دا قرآن کہہ رہا ہے سونیا تو مسجد تے نہ جائیں. ہن ہے تے مسجد ہی نا. اور پھر مزیدار گل سن لو، انہاں مسجد بنائی سی ایک بندہ نماز پڑھا بیٹھا. حضور نے فرمایا اسی جانا نہیں. یا اللہ مڑ کریے کہ اللہ فرمایا ڈھا دے. مسجد ڈھا دیتی گئی، اگ لا دیتی.
ایک بندہ نماز پڑھا بیٹھا، حضرت عمر فاروق نے فرمایا تو اتنے نماز پڑھائی ہے؟ ہاں جی پڑھائی ہے۔ آپ نے فرمایا کو ساری زندگی مسلمانوں نے نماز نہ پڑھائی؟ حضور میں نے تو پتا کوئی نہ، فرمایا پاہمیں پتا آئی تو پاہمیں نہ آئی، جڑا اس مسجد امام بھی بن گیا ہے سانو ہنو امامت دے قابل وارا نہیں کھاندا۔ توجہ فرما، حضرت عمر فاروق کا زمانہ ہے تو لوگاں آکھیا جی اس ویلے تے منافق سن تے ہن سارے مومن نے اتنے مسجد بنا لئی ہے اس جگہ تے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا جتھے رسول اللہ نے نہیں بنن دیتی اتھے عمر نے بھی نہیں بنن دینی۔ ان جگہ نباغ تے کوئی نہ ہو گئی، پر عمر فاروق تیرے ایمان دی عظمت تو قربان جاواں، فرمایا جتھے رسول اللہ نے نہیں بنوائی اتھے عمر نے بھی نہیں بنن دینی۔ میرا دوست اے ہم جنہاں نو دین دی پہچان ہوئی ہے، یا اللہ دین کی ہے، یا اللہ دین کی ہے۔ تے علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے میں تنوں دساں دین کی ہے، فرمایا کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے محبوب دی اتباع کر لو رب دے محبوب بن جاؤ گے۔ گل سمجھے نہیں تسی، گل سمجھو۔ اللہ پہ فرماندا ہے میرے نبی دی اتباع کر لو، اور میری محبت نہ ڈھونڈو، میں خود تواڈے نال محبت کراں گا۔ رب نال پیار کرنا وڈا مرتبہ ہے یا رب ساڈے نال پیار کرے تے وڈا مقام ہے؟ یا اللہ تو کیویں پیار کرنا ہے؟ اللہ فرمایا جڑا یار دی اتباع کرے میں اودے نال پیار کرنا۔ یا اللہ جی دے نال تو پیار کرے اودوں ملدا کی ہے؟ اللہ فرمایا یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کا ترجمہ فرمایا تھا، فرمانے نے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ حضور بہاول حق زکریا ملتانی شان رکن عالم نوری رحمت اللہ تعالی علیہ اس عظیم غوث دے پوتے نے، آپ کو ایک بچی آئی چھوٹی دی عمر دی تے آپ نو وضو کران لگی۔ حضور بہاول حق زکریا ملتانی نے تکیا نا اس بچی نو وضو کران دیا تے ویکھیا دی پیشانی چ لکھیا ہویا بھی یہ کافر ہو کے مرے گی، ان دی تقدیر چ لکھیا بھی یہ بچی کافر ہو کے مرے گی۔ تے حضور بہاول حق زکریا ملتانی رب دی بارگاہ چج قدر یا اللہ وضو بہاول حق نو کرائے تے مرے کافر ہو کے، اے وارا نہیں گل کھاندی۔ اللہ سونیا کرم فرمانا اے دے اتے مہربانی فرما، اے دی تحریر مٹا دے۔ یاد رکھو تحریر مٹائی ہو جاندی ہے جڑی غلط لکھی ہوئے، توجہ ہے، تحریر وہ مٹائی جاندی ہے جڑی تحریر غلط ہوئے، رب دا لکھیا غلط ہو سکتا ہے۔ اللہ فرماندا ہے بس گل تے ہی دنیا والا تو دسنی ہے بے میں جو لکھیا ہے لکھیا صحیح ہے، پر میرے پیارے آکھن نہ مٹا تے میں صحیح نو بھی مٹا چھڑنا ہوں۔ مٹان دے قابل نہیں ہوندہ پر وہ آکھن تے میں انہاں نو رنج کدی نہیں کیتا، میں مٹا چھڑنا۔ اللہ فرمایا غوث اجے ویڑا نہیں آیا، یا اللہ دے تقدیر مٹا دے، اے مومن ہو کے مرے، اے دا خاتمہ ایمان تے ہوئے۔ فرمایا اجے ویڑا نہیں آیا۔ انہاں کیا حضور دوجہ دن پھر وضو کرایا، ویکھیا اللہ دے فقیر نے پیشانی تو لکھیا ہے دے خاتمہ حالت کفر تے ہوئے گا، یا اللہ مٹانا۔ اللہ فرمایا پیارے اجے ویڑا نہیں آیا۔ تیسرا دن ہویا، آپ وضو کرن لگے تو دروازہ کھٹکیا۔ جب دروازہ کھٹکیا نا، دروازہ کھٹکیا تے پوچھیا کون ہے؟ یا آپ نے فرمایا میرا نام فرید الدین شکرگنج ہے۔ چشتیاں دے پیر اندر داخل ہوئے، آپ تشریف فرمائے تو حضور بہاول حق فرماندے جاؤ نہ باپے انہوں نے وضو کروا۔ اس دی وجہ کیا ہے میرا دوست؟ اس دی وجہ ہے جدو ایک کیس ایک ڈاکٹر کڑو ہوئے تھے، ہر ڈاکٹر ایک بیماری دا سپیشلسٹ ہوندہ ہے۔ جدو اس بیماری دی سمجھ نہ لگ دی ہوئے تھے وہ اگلے ڈاکٹر کو بھیج دائے۔ حضور بہاول حق کو لائے نے تھے، آپ نے دعاواں میں منگی یا اللہ پٹھا دے، اجے انتظار دا وعدہ ہے
جدو شہنشاہ فرید نے قدم رکھی آئے تی آپ فرما دینے جاؤے جا میرا بیٹا جا کے وضو کروا آ کے وضو کروایا ہے بابا فرید الدین گنج شکر نے وضو کرن واسطے ہاتھ تھلے کیتے نے بچی پانی ڈال دی رہی ہے آپ نے ہاتھ نہیں کھچے لوٹا پانی دا مک گیا بیٹا ہور لے کیا بچی دوجا لوٹا لے کے آئی ہے دوجا لوٹا بھی مک گیا ہے بیٹا ہور لے کیا بچی ہور لے کے آئی ہے عرض کر دیے بابا جی شریعت دا مسئلہ دے وے کہ وضو کر دیا پانی ضائع نہیں کریدا سرکار 3 لوٹیاں نال صرف ہاتھ دھوتے جے فرید جوش میں چاہے فرمایا بیٹا میں ہاتھ کتھوں دھوندا رہا ہاں میں تے تیرے متھے تے لکھی ہوئی تقدیر دھوندا رہا اے ہے نا مقام جتھے آ کے اقبال کہندا یہ جہاں جی رہ گیا لوح قلم تیرے ہیں یہ جہاں جی رہ گیا لوح قلم تیرے حضور باولک دے کول ایک عورت آئیے اللہ دے فقیرو دعا کرو اللہ منو بیٹا عطا فرمائے آپ نے اکھاں بند کر کے فرمایا مائی تیری قسمت چولاد کوئی نہیں تے مائی عرض کر دیے حضور مینوں واسطے دعا کرو فرمایا قسمت چولاد کوئی نہیں روندیاں روندیاں باہر نکلیے شاہ رکن عالم نوری فرماندے نے مائی کیوں رونی پئی ہے ایتھے تے لوگ روندے آؤندے نے راضی ہو کے جاندے نے تو کیوں رونی ہے پئی آندی ہے جی میں روندی تاں پئیاں حضور نے فرمایا تیری قسمت چولاد کوئی نہیں تے شاہ رکن عالم نوری فرماندے نے میرا نام نالمی ول میں دسنا ماں ولیاں نو مگراؤنا کیویں چاہیے آکھیا حضور دسو نا تے فرمایا تو جا کے عد کری حضور دعا کرو اللہ میں نو بیٹا عطا فرمائے او کہن گے تیری قسمت چ کوئی نہیں تے ہاتھ جوڑ کے عد کری حضور قسمت چ ہوندا تے گھر بیٹھیاں مل جانا سی تیری خدمت اے اللہ دا ولی میں تاں حاضر ہوئی ہاں تسی قسمتاں بدل چھڑ دے جا کے اسے تنال کیتا ہے کہ آپ نے فرمایا عمر چھوٹی سو پر گلاں وڈیاں کردہ ہے جائے عورت اللہ تینو ایک بیٹا عطا فرمائے گا تینو 2 عطا فرمائے گا اللہ تینو 7 پتر عطا فرمائے گا اللہ دے ولی نے انہاں دی نظر ہو جائے تے لو محفوظ تے لکھی ہوئی تحریر بھی بدل چھڑ دے نے چوراں نو کتب بنا دے کنجراں تے نظر کرن تے زمانے دے ولی بنا چھڑ دے ہوندے میرے ابا جی حضور قبلہ پیر سید صادق حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نبر اللہ تربتہ آپ پہ واقعہ بیان فرمان دے ہوتے سن کہ حضرت با جدید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اے او اللہ دے فقیر نے آپ ایک تیلن دے گھر گئے نے انہیں کھو جویا ہویا ہے جدے نال تیل نکال رہی ہے تے آپ نے پوچھی آپ تو مسئلہ پوچھ دیئے بابا جی توڑی داڑی چنگی ہے یا میرے ٹکے دا تم چنگا ہے یا فرمان دے مائی اگر مردیاں ایمان دی دولت نصیب ہو گئی تے پھر تے داڑھی چنگی ہے تے جے مرن لگی ہم بے ایمان ہو گئے تے مڑے اس داڑھی نالوں تیرے ٹکے دا تم ہی چنگا ہے تاں واسطی تے سنی ہمیشہ دعا کریا کرو لج پالے نبی میرے درداں دی دوا دینا جب وقت نزایا میں دیدار کرا دینا جب وقت نزایا میں دیدار کرا دینا حضور باجد بستامی دی خدمت چلوکاں دی کیتی حضور اتھے ایک عورت رہندی ہے جڑی پیشہ کر دیئے تے سرکار فقیر بھی اتھے رہاں تے پیشہ کرنے والی بھی اتھے ہوئے تے گل چنگی تے نہیں نا تے قبلہ والد گرامی فرماندن آپ نے فرمایا چلو میں نو آجو دے بوہے تے لے چلو خوش قسمت ہندے نے بوہے جنہ تے رب دے فقیر آ جائے جی آپ جدو گئے نا حضور کرنا کی یہ فرمایا میرا مسلح تے لوٹا رکھ دیو خلیفے تے مرید چلے جاؤ آپ بے گئے یہ تو بے گئے نا آپ تے آپ رب تعالیٰ دا ذکر کر دے پہلے بدماش
عیاش تے اس کنجری دے یار آندے نا تے ویکھ کے ٹر جاندے. اج کل بندے تبلیغ کردے نے مسلماناں نوں، جڑے اگے کلمہ پڑھتے ہیں انہوں نے کلمہ پڑھان دی لوگ کوشش کرتے ہیں. فقیراں دا طریقہ یہ ہوندا سی جڑے دین تو دور ہوندے ہیں انہوں نے دین وچ لے کے آوندے سن. آپ اللہ اللہ کرتے پے، بندہ اتنے کوئی نہ چڑھیا، کوٹھا خالی رہا، رات ہو گئی. اس نے اپنی نوکرانی نو کہا جا پتہ کر کے آ، اج بندہ کوئی نہیں آیا. نوکرانی جا کے کر دی مائی جی اج تواڈے کول کیویں بندہ آوے؟ اج ایک بابا بوئے تے بہ کے اللہ اللہ پہ کردا ہے. بدماش بابیاں دا حیا کردے ہوندے نے، بدماش بابیاں دا حیا کردے نے، پر بدماش بھی کسے ونڈ دے ہون نا. آؤ میرا دوست توجہ فرماؤ، کئی ایسے بدماش بھی ہوندے نے جڑے بابیاں دا بھی حیا نہیں کردے. انہیں آکھیا جا کے بابے انہوں کہہ دے بابا جی اگر اللہ اللہ کرنا چاہتے ہو جاؤ کسی مسجد چلے جاؤ تے اللہ اللہ کرو. اگر اللہ اللہ کرنا چاہتے ہو حجرے جا کے اللہ اللہ کرو، مسجد جاؤ اپنے ڈرائنگ روم میں جا کے اللہ اللہ کرو. اے تے کنجرہ دا مکان ہے جتھے گانا بجانا ہوندا ہے. واپس چلے جاؤ تے آپ فرماندے نے اپنی مالکاں نو کہہ دیا جی سانو بھی کنجرہ نالی کم پیا ہویا ہے. انہیں آکھیا بابا جی اتے آ جاؤ. بابا جی اتے آ گئے نے. فرمایا ہاں بیٹا کی حکم ہے؟ فرمایا بابا جی اج تسی ساڈے گھر کیوں آئے ہوئے تے کنجرہ دا مکان اتھے گانا ہوندہ ہے؟ فرمایا آج سانو بھی تواڈے نال کم ہے. آکھیا بابا جی ساڈے نال کم جے تے اسی تے فیس لے کے کم کرنے آ. فرمایا بیٹا پیسے تیری مرضی دے ہون گے پر کم اج ساڈی مرضی دا ہوے گا. بابا جی منظور اسی تا پیسے لینے تے کم کرنے آ. حضور بایزید نے پیسے دیتے نے. فرمایا ہون حکم کیے تے آپ نے فرمایا کپڑے بدل کیا. انہیں آکھیا بابا جی بڑا ان فیشن لباس ہے، آج کل تے ڈیزائن بڑا چل رہا ہے، جدید ترین لباس ہے. فرمایا بیٹا بے شک جدید ہوئے گا پر رب تے رب دے حبیب نو او پیارا لگ جائے جی دے چ پردہ حیا عورت دا قائم رہے. جدے چبے حیائی ہوئے وہ لباس نہ اللہ نو پسند ہے نہ اللہ دے حبیب نو پسند ہے. دیکھیا کرو نہ ذرا اپنے گھراں دے اندر جھاتی مار کے تیری ماں تیری بہن میری بیٹی لباس کس طرح دا پہن دیئے. کیا وہ لباس حیادار ہے؟ کیا وہ لباس فاطمہ الزہرا دی سیرت دا آئینہ دار ہے؟ کیا وہ حضرت عائشہ صدیقہ دی سیرت دا آئینہ دار ہے؟ ایسا لباس پہنن دی تلقین اپنی ماں تے اپنی بہن یا اپنی بیٹی نو کریا کرو. شاید اللہ تعالیٰ ننو ہدایت عطا فرمائے اور تیری ماں تے بہن تے بیٹی سیرت سیدہ زہرا تے عمل کر دی ہوئے گی. او دے پتر نیک بھی ہونگے، او دیاں دھیاں حیا والیاں بھی ہونگیاں. آج کل ہوندیاں نا عورتاں جی ساڈے پتر ساڈے آنکھیں نہیں لگ دے. میں کہا تسی رب دے آنکھیں لگ دیاں او بھی تواڈے آنکھیں پتر لگے. ماں فلم بیٹھی ہوئے، ماں وی سی آر تک دی پی ہوئے، ماں کیبل تے بیٹھی ہوئے، دسو پتر ناتاں پڑھ سی نہیں ایمانداری نال دسیا ہے. اے نہ کہ بے شاہ ہوری نے جی میں پیان دے نگاؤں میں آگ چھڑنے ہیں. ماں فلم بھی تک دی ہوئے جی پتر نماز پڑھے گا. ابا نماز نہ پڑھے پتر نماز پڑھ سی. ابا ٹی وی پہ آوے ہوئے پتر نو آکے جا پتر نماز پڑھ. تو انہیں بھی دیکھنا بابا جی ایڈا چنگا کام ہے تو آپ کیوں نہیں کردا؟ توجہ ہے نا بجے نماز پڑھنا ایڈا ہی چنگا کام ہے میرا ابا تو آپ کیوں نہیں کردا؟ تو بھی کرنا. میرا دوست اگر ماں چاہتی ہے نا تویزہ نال پتر ادب نہیں کر دے. یہ بات ذمہ داری نال پہ کرنا ہے، اس میں نوٹ کر لو. تویز لیندیاں نا عورتاں بندے بھی لیندے. ساڈے پتر حیادار نہیں، تویزہ نال پتر حیادار نہیں ہوندا. تویزہ نال دھیاں ایک شرم و حیا نہیں ہوندا. علامہ اقبال فرماندے نے سیرت فرزندہ از امہات گہرے او صدق و صفا از امہات. پتراں تے دھیاں دے اندر جتنیاں صفتاں اچھیاں ہوندیاں نے او انہاں دیاں ماواں تو چل کے ہوندیاں نے. ماواں چنگیاں ہون تے اولاداں وی. میرا دوست اگر ماں ڈش تے بیٹھی ہوئے گانے بولن والی فیشنیبل ماں دا پتر جس ماں دے سر تو دوپٹہ اتریا ہوئے لباس بے حیائی دا ہوئے فلم تک دی پئی ہوئے او دے پتر
پتر دی گارنٹی میں نہیں دیندا جیڑی ماں دے سر تے زہرا دی چادر ہوئے مصلے تے بیٹھ کے اللہ اللہ کر دی پئی ہوئے سیدہ رب دی عزت دی قسمیں میں قسم اٹھا کے کہنا مصلے تے بیٹھ والی ماں دا پتر ماں دا بے ادب ہو ہی نہیں سکتا کیڑا ہو پتر ہے جیڑا ماں مصلے تے بیٹھ کے نماز بھی پڑھ دی ہوئے تو بے ادب ہوئے انہاں ماما دی پتر بے ادب ہوندے نے جڑیاں آپ چنگے کام نہیں کردیاں سمجھو نا اللہ تعالیٰ میری ماں نو ہدایت نصیب فرمائے میری بہن میری بیٹی جڑی میرے ساڈی قوم دی گھراں دے اندر موجود نے میری آواز انہاں تک پہنچاؤ اے دسو انہاں نو کہ اگر اپنے بیٹیاں نو نیک بنانا چاہدیاں ہو ہدایت دینا چاہدیاں ہو تے خدا را کدی قرآن پڑھیا کرو کدی نماز پڑھیا کرو ہر پیر تو بد کے ہر تعویز تو بد کے پتر دے حق وچ ماں دی دعا اللہ قبول فرما لے تسی آندے ہو نا پیر جی دعا کرو ماں مصلے تے بیٹھ کے پتر واسطے دعا کرے ہر پیر تو پہلے ماں دی دعا قبول ہوندی ماں پتر واسطے دعا کرے کدی راضی نہیں جاندی تے ہن دعا ماں مصلے تے بیٹھ کے کرے تے قبول ہو سی نا تے جے ماں بیٹھی ہوے وی سی آ رہی تے پتر نو آکھے پتر تیرا اللہ حافظ وہ آکھے اماں میں پیپر دین چلنا وہ آکھے تیرا اللہ حافظ تے اس پتر دا مڑ اللہ ہی حافظ تے جڑی ماں مصلے تے بیٹھ کے دعا کرے نا او دا پتر کدی بھی کسے امتحان وچ فیل ہو کے نہیں آ سکدا آئے میں عرض کر دیتی ہے یاد رکھنا آپ نے فرمایا بیٹا لباس بدل کیا او لباس بدل کیا ہی تے کنجریاں دے لباس مڑے دے ہی ہوندے نے کون سارے ہم پتہ نہیں انہاں دے لباس کنے دے ہوندے او لباس بدل کے ہوندی رہی ہے بابا جی فرماندے نے بدل کیا انہیں آکھیا بابا جی ساڈے تے لباس انج دے ہی ہوندے نے تے آپ نے اپنی چادر اتاری ہے تے آپ نے فرمایا چٹی چادری ہن لا دے اڑیے تے پہل فقیراں لوئی چٹی چادر نو ہلدا ہزاراں تے لوئی لو داغ نہیں چادر اپنی اتار کے بابا جی کی حکم فرمایا بیٹا وضو کر لے جدو وضو کر لے آئے ہن کی حکم فرمایا مصلی بچھا دے مصلی بچھا دیتا ہن کی حکم فرمایا نفل نیت کے کھڑی ہو جا جدو کھڑی ہوئی ہے تے اللہ دے فقیر نے دعا واسطے ہاتھ اٹھائے نے یا اللہ سونیا تیرے در پہ لانا میرا کام تھا اس کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے ٹھوکریں کھا کے گرینا میرا کام ہے ہر قدم پہ اٹھانا تیرا حضرات تیری وقار آپ نے فرمایا مصلی تے کھڑی ہو جا نفل نیت لے جدو نفل نیت ایک مسئلہ یاد رکھنا آپ پہ مصلی تے بہنا کچھ ہور ہوندا ہے جدو کوئی پچھو کھلا رہے ہو تو پتا ہور ہوندا ہے آپ پہ چلے کرو گے تے نفع نہیں ہوئے گا جدو کوئی جاگ لائے گا تے دودھ جم جائے گا ہمیں بڑا کڑیا ہوئے جاگ مرشد نہ لگے تے کم نہیں بندا آپ پہ چلے کرو گے تے کم نہیں بنے گا جدو تک مرشد نہیں بٹھائے گا آپ پہ کلمہ او یہ جڑا پڑھ دے عمر بیت جاندی ہے پر جدو کوئی پڑھان والا پڑھائے قلب جاری ہو جائے آپ نے جدو مصلی تے کھڑا یہی تے وجہ ہے نا یہی تے وجہ ہے نا کہ پیران کول جا کے کہنے حضور سانو کلمہ پڑھا دیو کیڑا بندہ جنوں کلمہ نہیں آوندا اوے فقیراں کول پڑھن دا مقصد یہ ہوندا ہے جدوں فقیر پڑھا دین گے کلمے دی تاثیر بدل جاندی ہے شیخ فرید الدین عطار فرماندے نے میں کلمے دا ذکر کردا بازار وچ گزریا تے پنجرے چ ایک توتی سی انہاں کہا چپ کر بابا اے دا کوئی فائدہ نہیں آپ نے فرمایا کیوں انہوں نے کہا بڑا پڑھیا ہے نفع کوئی نہیں ہویا کیوں انہوں نے کہا کہ جدہ سے ایسی کلمہ پڑھیے تے پنجرہ ٹوٹ جاندہ ہے میرا پنجرہ نہیں ٹوٹیا آپ نے فرمایا ہون پڑھ کھائیں کو بارے جدو آپ نے پڑھایا تے پنجرہ ٹوٹ گیا پوچھ دیئے بابا کلمہ تے ہوئی ہے اگے بھی میں پڑھ دی رہی ہاں ہون کیوں ٹوٹیا ہے زبان تے میری ہوئی ہے تے آپ نے فرمایا فرق صرف نہیں اگے آپ نے پڑھیا ہی ہون کسے پڑھایا ہے تے پڑھیا ہی
آپ نے فرمایا مسلے تے کھڑی ہو جا، مسلے تے کھڑی ہو کے نفل نیت لینے. آپ نے دعا فرمائی یا اللہ انہوں لے کے میں آ گیا وہاں، بے شک کنجری سی پر تیرے بوئے تے لے کے آ گیا وہاں. اللہ سونیا انہوں اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرماؤ. جدو سر سجدے وچ رکھیا تے پڑھیا سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی پڑھے آئے. تے میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرما دے عشق کرم دا یارو ازلی قطرہ تے تے میں دے وسنائی ایک نہ لب دیا یارو ہاتھ نہیں ہوندہ تے ایک نہ دے بچے رائی ایک نہ جاگ دیاں دے متھے بھاگنائی تے ایک نہ یار ملدا راتی ستیانو. جدو کرم ہویا اللہ دے فقیر چل کے گھر آئے نے سارے سجدے وچ رکھیا تے فائشہ تے کنجری سی جدو اٹھایا تے زمانے دی ولیہ بن چکی سی. مائی جی میں عرض کیتی مائی جی تسی ولیہ بنی ہو زمانے دی کتھے چلے کیتے جے کیڑے جنگل وچ بیٹھے رہے ہو کتنے قرآن پڑھے جے کتنے علم پڑھیا جے کتنے چلے کیتے جے کتنے اوراد و وظائف کیتے جے تے رب دی ولیہ بنی ہو. تے مائی صاحبہ نے جواب پتہ کی دیتا. مائی صاحبہ فرماتی ہیں سوال کرنے والے بعد اوقات چلے کیتے ہیں کم بندہ ہے جے قسمت چنگی ہوئے تے چلیاں تو بغیر بھی کم بن جاندہ ہے. مائی جی کیویں بنے آئیں تے آپ فرما دے میرا کام نہ چلیاں نال بنے آئیں، میرا کم نہ وظیفیاں نال بنے آئی تے نہ روزیاں نال تے نمازاں نال بنے آئی. میرا کم تے انج بنے آئی کہ میرے تے کرم کیتا اللہ نے مرشد بھیج کے گھر آکے کرم فرما چھڑے آئے. مائی جی ذرا وضاحت فرما دیو تے آپ فرما دینے جی آسان سمجھنا چاہنا ہے تے انج سمجھ لے کہ الف اللہ چمبے دی بوٹی یارو مرشد من وچ لائی میں تے گانیاں تے بجانیاں دے اندر مشغول سا فاشی تے ریانی دا اڈا چلا رہی سا. کرم اللہ نے فرمایا اللہ دا فقیر نظر کرم فرما گیا ہے. فرما دیا نے کہ الف اللہ چمبے دی بوٹی تے مرشد من وچ لائی نبی اسبات دا پانی ملیا تے ہر رکھے ہر جائی اندر بوٹی یارو شور مچایا تے جان پلن تے آئی تے جیوے مرشد میرا کامل واؤ تے جس یہ بوٹی لائی مائی صاحبہ کنے چلے کیتے جے فرمایا جیوے مرشدی میرا کامل باہو میرا کامل باہو اے میرا کامل باہو جیوے مرشدی میرا مرشد با جیوے
میرا کامل باہو تے جس بوٹی لائی ہو فرمایا کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، فرمایا میرے محبوب دی اتباع کرو۔ اتباع کیا ہوندی ہے سن لو۔ عروہ بن مسعود سقفی کہندا ہے کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی ہے نا، صلح حدیبیہ تے میں گیا صلح دا پیغام لے کے تے میں ویکھیا حضور، بخاری دے اندر حدیث موجود ہے، جلد نمبر 1 دے اندر بخاری شریف دے اندر حدیث ہے۔ عروہ بن مسعود کہندا ہے کہ میں تکیا حضور وضو فرما رہے ہیں تے پانی دے قطرے تھلے نہیں جاندے، حضور دے غلام انہاں قطریاں نوں اٹھا کے اپنے چہریاں تے مل لیندے۔ بھئی توجہ ہے، حضور دے غلام پانی دے قطرے اٹھا کے اپنے چہرے تے مل لیندے۔ نہ رب نے قرآن چاکھیا ہے بھی نبی وضو کرے تے تسی اس پانی نو چہرے تے ملیا ہے، نہ حضور نے حدیث حکم فرمایا بھی میرے وضو دا پانی اپنے چہریاں تے لایا کرو۔ اور شریعت دا مسئلہ یہ ہے کہ جس پانی نال ایک باری وضو کر لئیے نا وہ خود تے پاک ہوندا ہے، پر او دے وچ پاک کرن دی صلاحیت مڑ باقی نہیں رہندی۔ سمجھ رہے ہو مسئلے نو کہ نہیں سمجھے؟ جس پانی نال وضو نہیں نہ ہوندا وہ پانی پاک ہوندا بھی ہے تے پاک کردا بھی ہے، لیکن جس پانی نال ایک مرتبہ وضو کر لیا جائے وہ پانی تھلے جمع ہو جائے، وہ پانی خود تے پاک ہوندا ہے لیکن پاک کرن دی صلاحیت دے چو ختم ہو جاندی ہے، وہ پانی دوبارہ پاک کردا نہیں۔ یہ مسئلہ سمجھ آ گئی نا؟ یعنی استعمال شدہ پانی دوبارہ طاہر کرن دی، پاک کرن دی صلاحیت دے چو ختم ہو جاندی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ استعمال شدہ پانی حضور دا صحابہ اٹھا کے تے اپنے چہریاں تے ملدے پہن، اپنے جسماں تے ملدے پہن، کوئی سینے تے ملدا ہے، کوئی داڑھی تے ملدا ہے، کوئی پیشانی تے ملدا ہے۔ اس دی وجہ کیا ہے؟ پانی پاک کردا کوئی نہیں تے کیوں ملدے ہو پانی تسی؟ اوے نبی دے غلاموں اے دے چوتے پاک کرن دی صلاحیت مک گئی ہے۔ صحابہ فرماندے نے اوے پاک ظاہرن نہیں کرتا، جیڑا کسی عام دا پانی ہوئے جیڑا مصطفیٰ دے جسم نہ لگ جائے، اس پانی دی ایک خاصیت ہے کہ دوجے پانی تے ظاہر نو پاک کر دینے، دل نو پاک کر دینے۔ دوجے پانی صرف ظاہر پاک کر دینے، اے پانی ظاہر بھی پاک کردہ پیا، باطن بھی پاک کردہ پیا۔ ہن جیڑا بندہ آندا نا کہ میں بھی حضور جیسا، انہوں آکھو مولوی تیرا پانی کوئی اٹھا کے اپنے چہرے تے ملدا ہے؟ آکھے گا نہیں۔ فرمایا کیوں نہیں ملدا؟ آکھے یہ دے جو صلاحیت ختم ہو گئی ہے۔ تے فرمایا بڑھ مقابلہ او دے نال کرنا ہے جیڑا او دے جسم نال لگے او دی صلاحیت پہلے نالوں ود جاندی، کیونکہ سارے پانی ظاہر پاک کر دیں، جیڑا حضور دے جسم نہ لگ جائے وہ ظاہر بھی پاک کرتا ہے، باطن بھی پاک کر چھڑتا ہے۔ جیڑا حضور نال پانی لگ جائے اس پانی کے اندر ایک خاصیت آ جاندی ہے کہ وہ ظاہر بھی پاک کرتا ہے تے باطن بھی پاک کرتا ہے۔ جیڑی مٹی قدمہ نہ لگے وہ مٹی بھی پاک کرتی ہے۔ غور نال دس مومنا، جیڑا ابو بکر نال لگا ہے ابو بکر کتنا پاک ہوئے گا، جیڑا علی نال لگا ہے علی کتنا پاک۔ اللہ اپنے حبیب دا صدقہ سانو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور غور کرو، نبی پاک سرکار لابدان ڈال دے، بندے دی عادت ہوندی ہے نا وہ تھوکنا بتقاضا ہے، بشریت بندہ تھوک سکتا ہے۔ حضور اپنا لابدان ڈال دیں تے صحابہ ہاتھ تھلے کر دیں۔ آج تائی کوئی پیر چا دسو میں کہ کوئی بڑا وڈا پیر ہوئے، مریدان بڑا پیار ہوئے، پیر تھوک سکتا ہوئے تو مرید تھلے ہاتھ کر دے، ویکھے جے دسو یار، ویکھے جے، میں نہیں ویکھیا کم از کم، تسی بھی نہیں تکے ہونگے۔ لیکن بخاری شریف کی حدیث ہے حضور تھوک مبارک ڈال دیں، بلکہ تھوک نہیں، حضور ناک مبارک ناک مبارک صاف فرما دیں نا، صحابہ بھی ہاتھ تھلے کر کے اٹھا لینا، اپنے چہریاں تے مل دیں، اپنے سینیاں تے مل دیں۔ اے نہیں مرید ہے، انہاں نوں مرید صادق کہندے نے، اے عاشق نے، اے سچ نہ قرآن وچ حکم ہے انج کرو، نہ حدیث وچ حکم ہے ایسا کرو،
اور مزیدار گل ہے قرآن تے حدیث نے صحابہ نو منع بھی نہیں کیتا بھائی کیوں کر دے پے گل سمجھو نا دوجیاں نو حکم کوئی نہیں بے تسی کرو شریعت نہیں نہ کرو تسی نہ قرآن اچھے نہ حدیث اچھے بے تسی اپنے پیران والے جی کریا جے جی تے نہ ہی منع کیتا ہے رب نے بھائی نہ کرو اے ہن شریعت نہیں شریعت ہوندی تے اسی بھی کر دے شریعت ہوندی تے سارے کر دے تابعین کر دے تبا تابعین کر دے ائمہ دین کر دے مفتیان متین کر دے محدثین کر دے مفسرین کر دے کسی نے کیتا بھی نہیں نہ کیتا حضور دے صحابہ کر دے رہے حضور تھوک مارک ڈال دے رو کلیاں تے رکھ کے چہرے تے مل دے آخر وجہ کیا ہے جی غور تے کرنا پوے گا بس دی وجہ کی ہے تے میاں اس دی وجہ یہ ہے کہ انہاں دا ایمان تے عقیدہ یہ سی با اساں جو تکیا ہے با ایک تھوک پورے خون نو مٹھیاں کر چھڑ دی گل سمجھے نہیں نہ تسی با خو ہوے کھارا تے حضور دا ایک لابے دہ مبارک گر جائے تے میٹھا ہو جاندا ہے تے جے ساڈے جسم نال لگ گیا تے ساڈے جسم وچ گندگیاں دور نہیں ہون گیاں یقین نہیں آیا تو سن لو قصاص الکبریٰ دے اندر حدیث موجود ہے حضور دیکھ یہودی آکے کرتا ہے جی میرا خو کڑوا ہے اگر میٹھا ہو جائے میں کلمہ پڑھاں گا تے میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا آ جائے تے گل ہی کوئی نہیں حضور کنویں تے کھڑے ہوئے نہیں دعا کوئی نہیں منگی یا اللہ خو میٹھا کر دے توجہ ہے حضور نے دعا نہیں منگی یا اللہ خو میٹھا کر دے حضور نے کوئی کلیہ استعمال نہیں فرمایا گڑ نہیں ڈالی چینی نہیں ڈالی حضور تے کھڑے ہوئے نے تے آپ نے اس خو دے اندر لابیدان ڈالے ہے تھوک دیتا ہے یہودی نو فرمایا یہودی چکھ لے خو بڑا بڑا تھی یہودی نے چکھیا تے پانی میٹھا دوڑ کے دوجے پاسے جان لگا تے حضور فرماتے لے اوہ یہودیہ دوڑ کے دوجے پاسے کیوں جانا پیا اندھا جی خو بڑا بڑا ہے میں تکنا چاہنا او تیارا پاسا میٹھا ہویا کہ نہیں ہویا میری سرکار فرماتے نے یہودیہ اجے کچا ہے نا دوجہ تے ایک پاسے تا تسرا تک تیرا کنواں میٹھا ہو گیا ہویا ہے مصطفیٰ نے لابیدان ڈالے آئے مصطفیٰ کریم دی عظمت ہے تے صحابہ نے تکیا ہے نا علی دیاں اکھاں خراب ہوئیاں نے حضور نے لابیدان ڈالے تے ٹھیک ہو گیا ہے ابو بکر دی اڑی تے سپ دا ڈنگ لگا ہے حضور دا لابیدان لگا ہے سپ دا ڈنگ دا زہر دا سر دور ہو گیا ہے ایڈیاں برکتاں لابیدان اگر سادے سینے تے مل گیا سادے چہرے تے مل گیا سادہ چہرہ بھی نور نلا نور ہو جائے گا سینہ علم نال بھر جائے گا ایسے واسطے تے حاضرین اللہ نے نہ حدیث سے حکم فرمایا نہ قرآن چاہیا بھی ایسا کرو نہ حکم فرمایا ہے میاں حکم فرمایا جاندہ ہے شریعت دا روکیا جاندہ ہے شریعت اعتبار نال وما آتاکم الرسول فخذوہو وما نہاکم عنہ فانتہو جو دیں وہ لے لو جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ یہ تو شریعت ہے لیکن صحابہ جو عمل کرتے ہیں یہ شریعت سے ماورا ہے یہ ایمان کے تقاضوں سے ماورا ہے اسے کیا کہو گے میاں اسے یہی کہیں گے جو سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا آپ فرماتے ہیں ایمان سلامتی ہر کوئی منگدا تے عشق سلامتی کوئی جس منزل دے یارو عشق پچھاوے تے ایمان نو خبر نہیں کوئی میرا عشق سلامتی رکھی میاں حضرت باہو تے میں ایمان دیا تروئی ہون میں ویکھ لیا پر تسی تھک گئے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دا صدقہ تواڈی اس حاضری نو قبول و منظور فرمائے اور تواڈے اس خوبصورت پروگرام نو قبول و منظور فرمائے
اور جنہ دوستاں نے ریاض نے اس دے برادران نے اس دے بھائیاں نے اپنے بزرگان دے غلام محمد بٹی صاحب مرحوم دے اصحال ثواب واسطے اس محفل پاک دے اہتمام فرمایا، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دا صدقہ اس محفل پاک نو قبول فرما کے انہوں دارین دیاں سعادتاں نصیب فرمائے، خیر کثیر اور اجر عظیم نال مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ انہوں نے گھر نو آباد تے شاد فرمائے، بھائیاں نو اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ایک کتاب کا نام ہے بیٹا رشید ابن رشید، ابو یزید محمد دین بٹ لاہوری ہے جس نے کتاب لکھی ہے، وہ کتاب کا نام ہے یزید رشید ابن رشید۔ اس دے رد دے اندر علامہ سائم چشتی صاحب کتاب لکھ چکے نے شہید ابن شہید۔ پھر نام سن لو، کتاب کا نام ہے رشید ابن رشید، لکھن والا ہے ابو یزید محمد دین بٹ لاہوری۔ یہاں کھڑے ہو کر اس کے کام میں ڈھیر کر دیں۔